ماہ رمضان المبارک میں عوام کی جانب سے کثرت سے پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں قے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اس کے لیے آپ بنیاد یہ سمجھ لیں کہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں معیار یہ ہے کہ جب کوئی چیز داخل بدن ہوگی تو وہ روزے کو توڑے گی۔ تو چونکہ قے جو ہے وہ بنیادی طور پر مفطرات صوم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ان چیزوں میں شمار ہوتی ہے جو جسم سے خارج ہوتی ہیں، جبکہ روزہ وہ چیزیں توڑتی ہیں جو جسم میں داخل ہوتی ہیں۔ اور وضو کے اندر معیار یہ ہے کہ وہ چیزیں جو بدن سے خارج ہوتی ہیں وہ وضو توڑتی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بنیادی طور پر قے یہ روزے کے معنی نہیں ہے بلکہ وضو کے معنی ہے، یعنی قے کا تعلق بنیادی طور پر ان چیزوں سے ہے جو وضو کو توڑتی ہیں، یہ روزے کو توڑنے والی بنیادی چیزوں میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ دو صورتوں میں، اور وہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اگرچہ نادر ہیں، یعنی عمومی طور پر نہیں ہوتی ہیں، بہت شاذ ہے کہ وہ صورت پائی جائے۔ تو اس طور پر بعض لوگوں نے اس لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید کیسے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر قے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو وضو کو توڑتی ہیں، یہ روزے کو توڑنے والی اشیاء میں شمار نہیں ہوتی۔ تاہم دو صورتیں ایسی ہیں کہ کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ نادر ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ اچھی طور پہ واضح ہو جائے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس میں کچھ شرائط پائی جائیں، تو اس صورت میں کیسے روزہ ٹوٹے گا۔ اس میں نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ قے عمدن ہو، یعنی جان بوجھ کر ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر قے بلا ارادہ آتی ہے، بغیر ارادے کے آتی ہے، بغیر عمد کے آتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا پہلی شرط یہ ہے کہ قے عمدن ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمدن قے کی جانے والی منہ بھر کر ہو۔ منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو قے آئی ہے وہ اس کو منہ میں روک نہ سکے، بتکلف بھی وہ نہ روک سکے، اور وہ اتنی مقدار میں ہو کہ وہ منہ سے نکل جائے، تو یہ منہ بھر کر کی شرط ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر قے عمدن بھی ہو لیکن منہ بھر کر نہیں ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان تمام شرائط کا اکٹھے پایا جانا ضروری ہے کہ قے عمدن ہو اور منہ بھر کر ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت انسان کو روزے دار ہونا یاد بھی ہو۔ اگر انسان نے قے بھی کی اور منہ بھر کر بھی ہوئی، لیکن اگر اس وقت اس کو روزہ یاد نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ تینوں شرائط کا اکٹھے پایا جانا ضروری ہے۔ یہ ایک صورت ہے کہ جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں بارے دیگر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ قے روزے کو توڑے گی۔ نمبر 1 جو قے عمدن ہو، نمبر 2 وہ اتنی ہو کہ منہ بھر کر تھی، اور نمبر 3 اس وقت اس کو روزے دار ہونا یاد بھی تھا۔ اب یہ تینوں شرائط اکٹھی پائی جائیں گی تو اس قے سے روزہ ٹوٹے گا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت کیسے روزہ ٹوٹنے کی یہ ہے کہ ایک انسان کو قے آتی ہے، خواہ جتنی بھی ہو، ارادے سے ہو یا بلا ارادہ ہو، منہ بھر کر ہو یا منہ بھر کر سے کم ہو۔ اگر اس نے منہ میں آئی ہوئی قے کو عمدن لوٹا دیا، اس میں یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ اگر قے ہوئی عمدن ہے یا بغیر عمد کے ہے، اگر وہ از خود لوٹ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹنے والی صورت یہ ہے کہ قے ہوئی اور اس نے اپنے عمد سے اس قے کو نگل لیا۔ اب جب اس نے نگلا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ اصل میں قے ہونے سے نہیں ٹوٹا ہے، بلکہ
اس قے کو نگلنے سے، جس طرح کوئی آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، اگرچہ قے کی صورت ہے لیکن سچویشن وہی ہے کہ جب قے ہو اور عمدن وہ قے کو نگل لے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں تھیں جن کی بنا پر قے کی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ جس سے قے سے روزہ ٹوٹے، البتہ قے منہ بھر کر ہو، بلا عمد ہو یا بالعمد ہو، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ جو قے سے روزہ ٹوٹنے کی دو صورتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین مبین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔